السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ لگ یہ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں پچھلے کچھ دنوں کے دوران جو صورتحال ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بعد پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے، یقیناً حالات بڑے ابتر ہیں، لیکن کہنے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جہاں اسرائیل کے حوالے سے دعویٰ کیا جاتا تھا کہ وہ آئرن ڈوم جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، جسے توڑ نہیں سکتا، وہ آئرن ڈوم اب زبوں حالی کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران سے توقعات نہیں تھیں۔ جس طریقے سے ایران نے رسپانس دیا ہے، خاص طور پر دفاعی لحاظ سے جس طریقے سے پچھلے کچھ دنوں کے دوران بمباری کی گئی ہے ایران کی طرف سے، یقیناً ان کے بارے میں اس حوالے سے صحیح اندازہ لگایا جانا جو ہے وہ ایک ایسا عمل تھا جو کہ نہیں کر سکا مغربی دنیا بھی اور خاص طور پر خود اسرائیل بھی۔ لیکن اس سچویشن میں پاکستان کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ بڑا واضح ہے۔ پاکستان نے نہ صرف یہ کہ ایران کو سپورٹ کیا ہے، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے حوالے سے کسی بھی حد تک جانے میں پاکستان دریغ نہیں کرے گا، لیکن ابھی بھی کچھ اسلامی ممالک ایسے ہیں جو کہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں طرف نہ صرف یہ کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو جنگی لحاظ سے اسرائیل دباؤ میں آتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے دعووں کے باوجود بھی لگ یہ رہا ہے کہ ایران نے کئی محاذوں کے اوپر نہ صرف یہ کہ ان کو نقصان پہنچایا ہے، بلکہ ان کی آبادی کے ایک بڑے نمبر کو اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھونے پڑے ہیں۔ لیکن بظاہر اس سے مڈل ایسٹ میں ایک ڈی اسٹیبلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ضرور پیدا ہوا ہے۔ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اور کس حد تک پاکستان کو بھی ریجن کو مستحکم کرنے کے لیے اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس کے اوپر بات کریں گے پہلے پروگرام کے، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں منصور جعفر صاحب، جو کہ نہ صرف ایک سینئر صحافی ہیں بلکہ ایڈیٹر ہیں العربیہ پاکستان کے۔ منصور صاحب بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے۔ پہلے فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو ایران اسرائیل کی جو حالیہ کشیدگی نظر آ رہی ہے، یہ ان ایکسپیکٹڈ تھی یا پہلے سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ حالات ہو سکتے ہیں، اور دوسرا دونوں طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ ریالٹی میں کون اس وقت زیادہ برتری کی پوزیشن میں ہے؟ یہ جہاں تک تو اس کشیدگی کے بیک گراؤنڈ کا تعلق ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ جب سے ایران کے اندر ایک اسلامی انقلاب آیا ہے اس کے بعد سے ہی جو مغرب اور خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے ان کی آنکھ میں تو ایران جو ہے وہ کانٹے کی طرح کھٹک ہی رہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ماضی میں مختلف ایفرٹس ہوتی رہی ہیں یہاں پہ، جیسے کہنا چاہیے کہ سافٹ کو کے حوالے سے بھی، ریجیم چینج کے حوالے سے بھی اس نوعیت کی، اور پھر اس کے بعد جب سے ایران نے اپنا جوہری پروگرام استوار کرنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ایران پر آپ کے علم میں ہے کہ ایک عرصے سے امریکہ سمیت دنیا بھر میں جو ہے وہ اقتصادی اور عسکری پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، اور ان پابندیوں کی وجہ سے ایک لحاظ سے ایران جو ہے وہ خطے میں بھی آئسولیٹ ہو گیا تھا، کیونکہ خطے کے جو ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو ہے وہ اتنے زیادہ وہ بہتری پہ مبنی نہیں تھے۔ تو یہ ایک لحاظ سے ویسٹ اور امریکہ کا تو ایک ٹارگٹ موجود تھا، لیکن اس وقت جو اوور نائٹ آپ کو ایک جو سچویشن فلیش اپ ہوتی نظر آئی ہے، اس کے پیچھے بھی تقریباً پچھلے 2 ماہ کی کہانی ہے کہ جب یہ جوہری مذاکرات ہوئے، اور اس مذاکرات کے آغاز میں ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس طریقے سے ڈیڈ لائن اور سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینے کے عادی ہیں، انہوں نے کہا میں ایران کو 2 ماہ دے رہا ہوں، 2 ماہ مین 60 ڈیز، اور آپ نے دیکھا پھر 61 ڈے جو ہے اس پر انہوں نے اپنے جو مڈل ایسٹ میں آؤٹ پوسٹ اسرائیل ہے اس کے ذریعے ایک فل فلیج حملہ جو ہے وہ کروا دیا، اور اب اور آپ اس کی جو مختلف جہتیں یہاں وہ اینالائز کر رہے ہیں۔ جہاں تک اس وقت اس جنگ میں یا سو فار جب جتنی بھی جنگ لڑی گئی ہے اس میں کوئی آپ کہہ لیجئے یہ تعین کیا جائے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، یقیناً اس وقت جو ملٹری مائٹ کے حوالے سے، ساز و سامان کے حوالے سے، گولہ بارود کے حوالے سے تو اسرائیل کا پلڑا بھاری ہے، لیکن اس وقت جس میں سمجھتا ہوں بے جگری کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ، اور خاص طور پہ ایک مکمل کیاس اور لاس کی صورت میں ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے، وہ اپنی جگہ اگرچہ کوئی مٹیریل لاس تو اتنا کاز نہیں کر سکا اس کے اندر اسرائیل کے، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے اسرائیل کی سوسائٹی کے اندر اور خاص طور پہ ان کیپٹلز کے اندر کہ جو ماضی میں فلسطین کے لیے بڑی لپ سروس کرتے رہے ہیں، برطانیہ ہو، فرانس ہو، اب ان کے بھی جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ آیا خطے میں کوئی ایسا ملک موجود ہے کہ جو اسرائیل جیسا ملک ہے جس کے دفاع کو ہم انونسبل کہتے رہے ہیں، ناقابل تسخیر سمجھتے رہے ہیں، کیونکہ امریکہ اسے پیچھے ہے، اس کے پاس پلانٹ تھارڈ سسٹم ہے، اس کے پاس آئرن ڈوم ہے، اس کے پاس ڈیوڈ سلنگ ہے، تو وہ تمام کے تمام جو ہیں میزائل شکن سسٹم جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، اور آپ نے دیکھا کہ تل ابیب کے جنوب سے لے کے شمال تک جس طریقے سے تباہی و بربادی کی داستان رقم کی ہے ایران نے، تو وہ ایک بہت ہی خوفناک اس نے فضا پیدا کی ہے۔ یہ لوگ یہودی اور خاص طور پہ اسرائیلی تو دنیا بھر سے بڑی خواب دکھا کر لائے گئے تھے کہ یہاں بڑی خوشحالی ہے اور وغیرہ وغیرہ،
لیکن اب پچھلے 4 راتوں سے جو بنکروں کے اندر رہ رہے ہیں، زیر زمین سرنگوں کے اندر رہ رہے ہیں، تو انہیں شاید کسی درجے میں سمجھتا ہوں غزہ کے ان مسلمانوں فلسطینیوں کی جو ہے وہ آہ و بکا اور ان کی جو پریشانی کا کسی قدر اندازہ ہوا ہوگا، کہ جن پر ان کی حکومت اور فوج جو ہے پچھلے 20 ماہ سے جو ہے وہ آتش و آہن کی بارش کیے ہوئے ہیں، اور ان کو تباہی و بربادی کا ایک ایسا عنوان بنائے ہوئے کہ جس کی تاریخ میرا خیال جنگ، یعنی جو اس وقت جنگوں کی معلوم تاریخ میں اتنی بڑی تباہی اور خاص منصور طور صاحب، پہ مجھے جو ایک سوال فلسطینی. کی مجھے ایک سوال کی اجازت دیں سر. یہ فرمائے گا کہ یہ تو بالکل صحیح کمپیریزن ہے کہ ان کو فلسطین کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوگا. مجھے یہ فرمائیے گا کہ ایران نے بظاہر یہ کہا ہے کہ جب تک ان کے درمیان آپس میں جنگ چل رہی ہے، جو قطر اور غالباً عمان نے کوشش کی بات چیت کرنے کی، انہوں نے کہا کہ جی جب تک جنگ ہے اس میں ہم مذاکرات نہیں کر سکتے جب تک جتنے انہوں نے اٹیک کیے ہیں اس کا ہم اتنا ہی بدلہ نہ دے دیں. آپ کو یہ جنگ تھمتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ایک طرف اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں انگیج ہے، دوسری طرف ایک نیا محاذ انہوں نے کھول لیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ یہ ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے؟ کیونکہ فرینچ جو پرائم منسٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شاید مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو سکیں اور جنگ بندی کی طرف دونوں ممالک جائیں. ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے جی، جہاں تک کہ مغربی طاقتیں ہیں، بالخصوص فرانس اور برطانیہ، ان کی جو دوغلی پالیسیاں ہیں انہی کے نتیجے میں، اور خاص طور پہ بشمول امریکہ، یہ خطہ اس ڈیسٹیبلائزیشن کا شکار ہے. اب جہاں آپ فرینچ صاحب میکرون صاحب کی بات کر رہی ہیں، تو یہ وہی میکرون ہے کہ جو 2 دن پہلے تک یا 4 دن پہلے تک اس جنگ سے سعودی عرب کے ساتھ مل کے یونائٹڈ نیشن میں ایک مسئلہ فلسطین کے حل کے حوالے سے کانفرنس کی میزبانی کرنے والے تھے. 18 جون کو وہ ہونی تھی. لیکن آپ دیکھیے کہ اب راتوں رات ہی ان کا جو پینترا بدلا ہے، انہوں نے اس پوری جنگ کا الزام جو ہے وہ ایران پر عائد کرنا شروع کر دیا، اور اپنا توپ و تفنگ کا منہ ان کی طرف کر دیا ہے. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ایران کا جو سسپیشن، جو ڈاؤٹ ہے، وہ اپنی جگہ برمحل ہے، کہ اگر وہ ان کے کہنے پہ اس وقت مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت جو ہم نے کمپیریزن کیا کہ مٹیریل لاس ایران کا زیادہ ہے، ہیومن لاس ایران کا زیادہ ہے، تو ایران ایک دباؤ کی کیفیت میں ہے. اگر اس وقت وہ مذاکرات کی میز پہ جاتا ہے، تو یہی ممالک جو ہیں جو ایک تاریخ رکھتے ہیں کمزور ملکوں کو بلی کرنے کی، اور نیگوسیشن ٹیبل پہ تو خاص طور پہ، تو ایران کو کسی ایسی ڈیل پر مجبور کیا جا سکتا ہے کہ جس کے بعد وہ اپنے ہاتھ شاید مکمل طور پہ کٹوا بیٹھے، اور مستقبل قریب یا بعید میں اپنا جوہری پروگرام بھی انہیں رول بیک کرنا پڑے، اور اسی طریقے سے جو اپنا میزائل پروگرام ہے وہ بھی رول بیک کرنا پڑے. اور اس پوری جو میں سمجھتا ہوں کیمپین کا جو منتہا اور مقصود ٹرمپ صاحب بھی بیان کر چکے ہیں، دیگر ممالک بھی بیان کر رہے ہیں، کہ ہم نے رجیم چینج کرنی ہے، کہ ہم نے ایران کے اندر جو ہے حکومت الٹنی ہے، اس کا تختہ الٹنا ہے. کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اس وقت وہاں پہ جو علی خامنہئی کی صورت میں جو ایک روحانی پیشوا ہے، اور ان کے ہم خیال، چاہے وہ پاسداران انقلاب ہو، ان کی آرمی ہو، یا ان کی جو کلرجی ہو، وہ تمام کا تمام ایک ایسا کلیک ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ شاید کوئی دنیا کے اندر کوئی بہت زیادہ ریڈیکل اسلامک تھاٹ کا ملک بن گیا ہے. اور اس وقت جو پالیسی خاص طور پہ اس نے اعلانیہ طور پر ڈکلیئر کر رکھی ہے اپنی فورن پالیسی، کہ القدس شریف، اس کے بعد مسئلہ فلسطین، یہ ان کی پالیسی کے کارنر سٹون ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس چیز کا انہوں نے عہد بھی کیا، پاس بھی کیا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس آپریشن کا نام بھی وعدہ صادق رکھا ہے، کہ سچا وعدہ. اور انہوں نے پورا کر دکھایا کہ ہم اگر رمضان المبارک کے ہر آخری جمعے کو اظہار یکجہتی کرتے ہیں فلسطین کے ساتھ، القدس کے ساتھ، تو آج جب اس کے لیے ہمیں قیمت ادا کرنی پڑی تو ہم کسی سے پیچھے نہیں رہے. ہم نے قبلہ اول کے لیے اتنی بڑی قربانی، جانی اور مالی، اور جس انداز سے ہیومن لاس جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا میسج ہے. اور یہ آنے والے دنوں میں اس کی جو انٹرپریٹیشن میں سمجھتا ہوں خطے کے ممالک میں کی جائے گی، وہاں پہ جو ان کو ایک حوصلہ یا ایک تھوڑی سی امید ملی ہے کہ اگر ہم بھی کوئی اس نوعیت کا پوٹینشیل دکھائیں، تو یقیناً آج وہ جو ریڈ کارپٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بچھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے کبھی سول نیوکلیر ڈیل کی ریکویسٹ کرتے ہیں، کبھی ان سے اسلحہ اور گولہ بارود خرید کے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایران نے تو ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا کے، اور چین کی طرف سے جو ایک مذاکرات کا عمل شروع کر کے اور سفارتی تعلقات بحال کر کے سعودی عرب کو تو بہت ہی ایک لحاظ سے ویلکم کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں سعودی عرب نے اس سے بڑھ کے ریسیپروکیٹ کیا ہے، کہ جیسے ہی یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو شاہ سلمان ہیں، انہوں نے جو ایرانی حاجی وہاں پھنس گئے تھے اس جنگ کی وجہ سے، ان کو اپنا ذاتی مہمان قرار دے کے دوبارہ اپنے پاس ریٹین کیا. اور اس کے بعد ولی عہد نے 2 بار ایرانی صدر کے ساتھ رابطہ کیا، ان کے وزیر خارجہ جو ہیں ان کا اپنے ایرانی کاؤنٹر پارٹ سے رابطہ. اور اس سے پہلے جب مذاکرات کا یہ عمل سجایا جانا تھا، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ اسی سعودی عرب نے ان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ ایران تشریف لائے خاص طور پہ،
اور علی خامنہ سے ملاقات کی، جہاں پہ انہیں قائل مائل کیا گیا کہ آپ مذاکرات پہ عمل میں بیٹھیں، دنیا آپ کے ساتھ ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں، اس پہ نیگوسیشن کرنی چاہیے، اگر آپ کا دامن صاف ہے اور آپ نیوکلیر بم بنانے کے لیے نہیں جا رہے تو مذاکرات کے اچھا انہی کی منصور میں سمجھتا ہوں صاحب، سر مجھے کیونکہ آخری چند منٹ ہیں، ایک سوال اور کی بھی آپ سے تھوڑی سی مجھے وضاحت چاہیے، وہ یہ کہ آپ کے خیال میں پاکستان نے تو بڑا ایک کلیئر سٹانس لیا ہے اس سچویشن میں، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ جنگ کہیں ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کی گفتگو سے۔ آپ کیا کہیں گے، پاکستان ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے، پاکستان نے اپنے دفاعی سسٹم کو بھی الرٹ کیا ہوا ہے، پاکستان کا کیا مطلب سٹانس ہونا چاہیے اس جنگ میں؟ انڈائریکٹلی کیا انوالو اگر ہونا پڑا، پڑوسی ملک ہے، کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کرٹیکل پوزیشن میں ہے؟ انڈیا پاکستان کا ایک مسئلہ ہم نے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا کچھ ہفتوں پہلے، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا پرسپیکٹیو کیا ہونا چاہیے اور انٹرنیشنلی بھی کیا جا رہا ہے؟ کڑے وقت میں ہمیں ساتھ کتنا دینا چاہیے؟ دیکھیں جی، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان تو ایک امیجیٹ نیبر ہے، وہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ دوست بدل سکتے ہیں، نیبر نہیں بدل سکتے، تو یہی کیفیت ہماری ہے، اگرچہ ہمیں ایران کے کچھ ماضی قریب میں کچھ ایسے رویوں سے شکایت رہی ہے، بالخصوص ان کے ہاں جو یہ مختلف غیر ملکی جاسوسی ایجنسیاں راہ کی شکل میں آپریٹ کرتی رہی ہیں، جنہوں نے ہمارا جو بیک یارڈ ہے، جو بلوچستان ہے، وہاں پہ جس طریقے سے انفلٹریٹ کر کے ہمارے سیکورٹی اداروں کو زک پہنچایا ہے، وہ ہمارا کنسرن اپنی جگہ ہے، اور چھوٹی موٹی جو سرحدوں پہ جو موسیقی کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے فائرنگ کی شکل میں، وہ بھی اپنی جگہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک پورس بارڈر ہے اور لمبا بارڈر ہے، اس کی سیکورٹی مینج کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں، جتنی ایک اچھی ہمسائیگی کا ثبوت دیتے ہوئے سیکورٹی کاؤنسل میں جو پاکستان کے مستقل مندوب ہیں، انہوں نے جتنے بہتر انداز میں ایران کا کیس پلیڈ کیا، اور اب بھی پاکستان کے وزیر اعظم سے لے کے جتنی بھی ہماری سیاسی اور عسکری قیادت ہے، وہ اس بارے میں جسے کہنا چاہیے بالکل کلیئر ہے کہ ہم نے ایران کو تمام سفارتی سیاسی حمایت جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم پہ فراہم کرنی ہے، اور اسی طریقے سے کیونکہ پاکستان کا کنسرن تو ابھی اس حوالے سے بھی بڑھ گیا نا کہ جس طریقے سے وہاں پہ زائنزم کے جو پرچارک ہیں وہ اسرائیل اور فلسطین کے اندر تباہی و بربادی پھیر رہے ہیں، تو یہاں پہ جو ہندتوا کے پیروکار ہیں ہمارے پڑوس میں، وہ اس وقت ہماری آزادی اور سلامتی کے درپے ہیں، تو وہ جو ماضی میں ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ ہنود یہود گٹھ جوڑ، ہمیں اس کا بالکل خطرہ تو ہر وقت رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بڑی الرٹ ہے۔ ابھی جو ریسنٹ اطلاع ہے کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنی جو سرحد ہے تقریباً بلوچستان میں 5 اضلاع سے وہ بند کر دی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے کھلی ہے کہ جو ایران سے زائرین آنا چاہتے ہیں یا وہاں پہ جو زیر تعلیم طلبہ ہے وہ آنا چاہتے ہیں، اور تجارت بھی جاری ہے، لیکن یہ ایک سیکیورٹی میئر ہے کہ جس کے تحت جو خدشات اس وقت ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ باقاعدہ ہماری جو نیوکلیئر انسٹالیشن ہے اس کی سیکیورٹی پر ایک گارڈ ڈیوٹی جو ہے وہ 24 گھنٹے دے رہی ہیں، کیونکہ بھارت جیسا کینہ پرور دشمن جس نے ہمیں روز اول سے ہی دل سے تسلیم نہیں کیا، اس کی طرف سے کوئی بھی ایڈونچرزم جو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت ان کو جو چرکا لگا ہے ہمارے آپریشن بنیان منصور کے بعد، تو وہ ابھی تک زخم چاٹ رہے ہیں، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی بھی مہم جو ہے وہ اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور خاص طور پہ اگر وہ اس اسرائیل کے ایران پر حملے کو پاکستان کی صورت میں ریپلیکیٹ کرنا چاہیں گے، لیکن انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلوایا ہے پاکستان نے، اور ان کی آئندہ کی کسی بھی مہم جوئی ہے اس کا بھی انجام اسی نوعیت کا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ منصور جعفر صاحب موجود تھے جو کہ ایڈیٹر ہیں العربیہ پاکستان کے اور ماہر عرب امور بھی ہیں۔ یقیناً ایک اہم ترین فیز ہے یہ مڈل ایسٹ میں، اور اس میں مختلف ممالک بظاہر کوشش کر رہے ہیں کہ اس جنگ کا خاتمہ ہو سکے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ امریکہ جو کہ بظاہر سپر پاور تو ہے لیکن اسرائیل کو پس پشت رہتے ہوئے کیا تھپکی دے گا، یا پھر اس جنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے حقیقی معنوں میں کوئی ایفرٹ کرے گا۔ ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد جہاں پاکستان کا رخ کریں گے کہ وہاں پر بجٹس کے حوالے سے آج پنجاب اسمبلی میں بھی بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور وفاق کا بجٹ جو کہ کچھ دنوں پہلے پیش کیا گیا تھا، اس کے اوپر بظاہر پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی ہو کے بھی ناراض نظر آتی ہے۔ کس طریقے سے اتحادیوں کو ساتھ لے کر یہ حکومت چلے گی، ان سے جانیں گے ایک بریک کے بعد۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पंजाब असेंबली में भी बजट पेश कर दिया गया है। वफाक में जो बजट पेश किया गया था उसके ऊपर यकीनन अभी कौमी असेंबली में डिबेट्स तो चल रही हैं, लेकिन हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं। एक तरफ हुकूमत के बारे में ये राय है माहिरीन की कि जो महदूद वसाइल थे उसको मद्देनज़र रखा जाए तो हुकूमत शायद इससे बेहतर बजट पेश नहीं कर सकती थी। एक तरफ IMF की शराइत थी, दूसरी तरफ फाइनेंशियल जो मसाइल पाकिस्तान की हुकूमत एक तरफ डिफ़ॉल्ट के दहाने से पाकिस्तान की इकॉनमी को निकाल के लाई है, लेकिन अभी भी एक लंबा सफ़र बाकी है जिसमें मज़ीद कुछ बेहतरी की गुंजाइश आने वाले वक्त में नज़र आएगी। लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो इसके ऊपर अपोजिशन की जो तनकीद है वो भी अपनी जगह बदस्तूर कायम नज़र आती है। दूसरी तरफ इंटरेस्टिंगली जो इत्तेहादी जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है, उनकी भी रिजर्वेशंस हैं और पिछले साल के बजट पे भी उनकी रिजर्वेशंस रही, उसके बावजूद उन्होंने सपोर्ट किया हुकूमत को। इस मरतबा भी ये कहा जा रहा है कि उनकी रिजर्वेशंस हैं और इसका फ़ायदा उठाते हुए अपोजिशन ये चाहती है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बजट को अप्रूव ना करवाने में अपना किरदार अदा करे। लेकिन कितना बड़ा एक इम्तिहान या ज़िम्मेदारी हो सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी। और मुस्लिम लीग नून जो बज़ाहिर हुकूमत तो कर रही है, लेकिन किस हद तक अपनी इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलेगी। और फिर जो कुछ हमने देखा है इस बजट के अंदर जो गुंजाइश पैदा की गई है सैलरीड क्लास के लिए या दीगर सेक्टर्स के लिए, उसको कितना मजीद बेनिफिशियल किया जा सकता है आने वाले वक्त में, इस पर ज़रा डिटेल में बात करना चाहेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग उनके भी हैं और वफाकी वज़ीर हैं बराए सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शेख साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, आप खुद भी इकॉनमी के नंबर्स को शायद हमसे बहुत बेहतर जानते हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि गवर्नमेंट जो कर सकती थी वो किया गया, लेकिन उन इम्प्लीकेशंस को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो क्या वजह है कि आपकी इत्तेहादी जमात भी उस तरह सपोर्ट नहीं कर रही है बजट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो बजट आया है ये इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि जो महदूद वसाइल थे उसमें हमने बेस्ट कोशिश की है कि किस तरह हम अकोमोडेट करें, लोगों को सहूलियात दें या उनके कोई इजाफा ना हो किसी कीमत में। सबसे ज़्यादा तो मैं आपको बताऊं ना, ये एम्फसाइज करें कि पहली बार है बड़े सालों में, बजट से शुरू से ही देखता रहता हूँ, बड़े सालों में ये पहली बार है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना हुकूमत का वो सिर्फ 2.25% बढ़ा है पिछले साल से। हालांकि अगले साल हम तवक्को कर रहे हैं कि 7% बढ़ेगी। ओवरऑल महंगाई इन्फ्लेशन 7.5 बढ़े, तब भी वो नहीं बढ़ा, हुकूमत के अखराजात नहीं बढ़े। उसमें काफ़ी कुछ तो फ़ायदा हमें ये हुआ है कि जो पॉलिसी रेट कम हुआ है ना 22% से 11% हुआ है, उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी कर्जा लिया। आज भी वो 11% पे स्टैंड कर रहा है। आज भी जो कर्जा लिया होता है काफ़ी, वो कर्जे का जो मार्कअप होता है या जो सूद पे करना होता है हुकूमत को, वो कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। उससे हुकूमत को फ़ायदा हुआ है और हुकूमत ने कुछ बेनिफिट दिए हैं। मसलन क्या बेनिफिट दिए हैं? जो जनरल लोगों के लिए तनख्वाहदार तबका एक बड़ी भारी तादाद में होता है, चाहे वो हुकूमत का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, तो उन पे दोहरा हमने बेनिफिट दिया है। एक तो उनकी तनख्वाहें का कहा है कि 10% बढ़ जाएंगी, और दूसरा जो तनख्वाहों पे टैक्स है उस टैक्स के स्लैब को काफ़ी कम किया गया है। पर्टिकुलरली जो 1 लाख रुपए माहाना इनकम वाले लोग हैं, 12 लाख रुपए साल के, उनका टैक्स पहले से बनता था 60,000, 5% उस 12 लाख पे। अब वो आधा कर दिया गया है, 30,000 कर दिया गया है, 2.5%। यानी अभी 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले को 2,500 रुपये सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा उसमें से। वो इतना देना चाहिए था कि वो शामिल रहे, वो अपने आप को महसूस करे कि मैं वो पूरे मुल्क की टैक्सेशन में शामिल हूँ, मेरा पार्ट है, मेरा रोल है। एक इज्जत वाली बात होती है किसी का भी टैक्स पेयर होना। अच्छा, दूसरा जो रिलीफ दिया गया है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तकरीबन 20 लाख खानदान उसमें, तकरीबन 1 करोड़ खानदान है, 1 करोड़ खानदान है। उसमें इतने बड़ी तादाद में तकरीबन 4-5 करोड़ लोग होंगे उसके लिए, तो हमने तकरीबन उनमें 80-90 अरब रुपए का इजाफा किया पिछली बार से, तो और ज़्यादा लोगों को पैसा मिलेगा। फिर जो तरक्याती स्कीम्स हैं वो पिछले साल पूरा खर्च नहीं हो सके, सिर्फ 500-600 अरब रुपए का खर्च हुआ था। वो इस साल हमने फिर उसको बढ़ा के 1000 अरब रुपए करेंगे। वो भी जो स्कीमें सूबों को अलग है, सूबों को जो हमने दिए हैं तरक्याती स्कीमों में, वो तो सब मिला के 4000 अरब हो जाता है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का भी 1000 अरब है, और वो जो सब तरक्याती काम है, लोगों के बिजली के काम है, स्कूलों का कोई अपग्रेडेशन है, कोई गली मोहल्ले बनने होते हैं, ये सब काम जो है ये उस हुकूमत, सड़कें बननी हैं। काफ़ी सड़कों का आपने देखा कि बलूचिस्तान में हमने रख दिया है। ये जो चमन कराची कोयटा और चमन की रोड है उस पर खासा
خرچ کرنے کی ہم نے ایلوکیشن کی ہے. تو یہ اب سی پیک 2 کے روٹ کی بات کریں، یہ جو کوئٹہ چمن اور یہ پورا یہ سی پیک کچھ اور الگ روٹ ہے جو ہم پورا کراچی سے لے کے نا بلوچستان کے بیچ میں سے سارا مین گزرتا ہے، اور اس کا کافی علاقہ جو ہے نا، تاکہ ان کو احساس تھا، وہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ پنجاب میں تو ہمارے موٹر وے ہیں، ہمارے یہاں بلوچستان میں کیوں کچھ نہیں ہے. تو اس لیے ان کو بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے ان کے لیے رکھا گیا ہے. تو اچھا سر، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ بلوچستان کے لیے بھی کیا جا رہا ہے یہ، لیکن اس سے ہٹ کے اگر میں جاننا چاہوں تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ہر سال آمدن ہوتی ہے اس کا ایک بڑا حصہ قرضوں کی اور سود کی جو اقساط ہیں اس میں چلا جاتا ہے. اس مرتبہ بھی آلموسٹ سچویشن اسی طرح کی ہے. اب اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے بجٹ کے ٹائم یہ بات کہی تھی کہ جو ہماری اپنی لوکل انڈسٹری ہے، بیس انڈسٹری ہے، ہمیں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا انویسٹ کرنی چاہیے. آج نہیں تو کچھ سالوں بعد وہ آمدن کے جو آپ کے ذرائع ہیں وہ بڑھنے شروع ہو جائیں گے. جی ہاں، اس کا تعلق جو ہے نا زیادہ تر تو فارن ٹریڈ سے ہے، جی، جس میں یعنی بجٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. بجٹ میں تو آپ وہ بات کرتے ہیں جو کہ حکومت کو ٹیکس ملتے ہیں یا حکومت روپیہ خرچ کرتے ہیں. وہ جو ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ یا ریمیٹنس جو آتی ہے ہمارے یہاں، یا ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ، میری منسٹری ہے فارن انویسٹمنٹ کی ڈائریکٹ BOI کی، بورڈ آف انویسٹمنٹ کی، جس میں انویسٹمنٹ کا تعلق ہے. تو اس کی طرف تو ہم بھرپور توجہ کر رہے ہیں. جو آپ نے سوال کیا نا، ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی ریگولیشن ہے نا ان کو سافٹن کر، ان کو سمپلیفائی کر رہے ہیں. پوری پرسوں بھی ہم نے میریٹ ہوٹل میں ایک کانفرنس کنوین کی ہوئی ہے، جس میں اس سبجیکٹ پہ کہ کیسے کاروباری لوگوں کو سہولیات دیں. اور یہ جو ریگولیشنز ہیں، جو 100 ادارے ہیں ہمارے یہاں بنے ہوئے ہیں، اور ہر ادارے میں الگ الگ اجازتیں لینی پڑتی ہیں، لائسنس ہوتے ہیں، پرمٹ ہوتے ہیں، وہ ہم ختم کر رہے ہیں. SIFC بھی تو سر اسی پرپس کے لیے بنایا بالکل گیا تھا. SIFC ہمارے ساتھ میری منسٹری میں ہی SIFC اسی کا حصہ ہے. میں ہوں فیڈرل منسٹر ہوں SIFC کا بھی، اور ہم یہ سب مل کے انہوں نے بڑی کوشش کی ہے. انہوں نے بڑی، لیکن یہ اب دیکھیں نا، یہ بھی کچھ مسائل ہیں. SIFC بننے کے بعد لگ رہا تھا کہ ایک فاسٹ پیس ٹریک بن جائے گا جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں. لیکن اب سر اس مرتبہ جو یہاں کا لوکل بزنس مین ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں یہاں سے پیسہ بڑی تعداد میں دبئی میں شفٹ کیا جا رہا ہے، وہاں انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں. FBR کو نوٹس دینا پڑا کہ جی آپ باہر اس طرح پیسہ نہیں لے جا سکتے. ان کا یہ کہنا تھا کہ لوکل انویسٹر کو بھی تو فیسیلیٹیٹ کیا جائے نا، جب آپ فورن انویسٹر کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی ہم نے یہ جو SIV ہے نا، اسپیشل انویسٹمنٹ زون ہے، اس میں اتنی سہولتیں دے دی ہیں کہ وہ چاہے لوکل ہو یا فارن ہو. لوکل کو تو پہلے ہم چاہیں گے کہ لوکل پہلے آئے، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی آئیں. تو ہم نے اس میں کتنا آسان بنا دی ہے کہ کسی قسم کی اگر کوئی مشینری منگائے گا نا وہ انڈسٹری لگانے کے لیے، اس پہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی. یہ کب سے ہوا ہے؟ یہ اس بجٹ سے ہوا ہے؟ نہیں، بجٹ سے میں نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی ہمارا جو ہے سمجھوتا ہوا، اور IMF نے اس پہ ایگری کیا کہ ہم وہ جو SIV ہے نا، اسپیشل انویسٹمنٹ زون، ان میں جو بھی انڈسٹری ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بالکل، اور ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی کے قریب جو اسٹیل مل ہے اس کی جو لینڈ ہے اس کو بھی ہم ویسے دے دیں فری. اگر وہ ایکسپورٹ کی بات کرے گا کوئی انڈسٹری لگانے کی، تو جیسے کوئی انویسٹمنٹ ہوگی، چاہے وہ لوکل کرے چاہے وہ باہر والا، ہم ان کو 1000 ایکڑ 500 ایکڑ کی فیزیبلٹی ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ وہ انڈسٹریز میں لگ جائے اور وہ جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی خود کریں. تو بغیر کسی چارج کے ہم زمین دینا چاہ رہے ہیں، ہم انویسٹرز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت سی سہولتیں، اور یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم یہ سمپلیفائی کر رہے ہیں. ہم نے آلریڈی بل دے دی ہے قومی اسمبلی میں، جو کہ اب اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا، اور وہاں پہ ڈسکس ہوگا سارا کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ آسان کیا جائے. اور ہم تمام منسٹریوں سے مل کے، تمام اداروں سے مل کے میٹنگز کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ جلد سے جلد کتنی دیر میں یہ ریگولیشن کو ٹھیک کریں گے. اس کے لیے ہم نے دنیا کے بہت بڑے ٹاپ کنسلٹنٹ بلائے ہیں، جس نے دنیا میں جنہوں نے ان کنسلٹنٹ نے اور ملکوں میں بھی اس قسم کا بہت اچھا کام کیا ہے. ایک قسم کی ون ونڈو والی جو بات ہے، ہم بڑی کوشش کر رہے تھے. جیسے آپ نے کہا SIFC شامل ہے اس میں، ان کی بڑی ایفرٹ ہے اس میں، اور ہم مل جل کے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ پاکستان جو ہے نا، ابھی جب سے جنگ ہوئی ہے انڈیا، پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستان میں شاید
स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है। लेकिन अब उनको अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान तो बड़ा स्टेबल कंट्री है, ये तो छोटी छोटी बातें अगर कुछ शोरशे हैं तो हम आसानी से निपट लेंगे। अगर इंडिया को हमने सही फेस कर लिया है, जो कि हमसे 10 गुना उनका डिफेंस बजट है और इनका टेक्नोलॉजी उनकी बहुत आगे थी, तो उसको हमने वो शिकस्त दी है इस जंग में, तो आप अंदाज़ा कर लीजिए इससे कॉन्फिडेंस आया दुनिया के ममालिक में। तो हमारे यहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में फ़ॉरेन रेमिटेंसेस आपने जिक्र किया, हमारे बाहर बैठे पाकिस्तानियों ने बड़ा रोल प्ले किया, फिर शरह सूद आपकी बड़ी स्टेबल रही, डॉलर को आपने कंट्रोल किए रखा, बहुत सारे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से इकॉनमी ने थोड़ा सा एक ब्रीथिंग स्पेस इकॉनमी के लिए बना। लेकिन जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब थे सर, जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि देखिए मुल्क कर्ज़े लेकर चल रहा है और इसमें फिर मसाइल भी ऑब्वियसली हैं और इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं भी कर सकते, जो बेस्ट पॉसिबल था हमने किया। सर हम ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी आगे 10 साल 20 साल 25 साल बाद वाली लेकर चल रहे हैं, जिस तरह विजन 2024 आया था आपके 2018 के टेन्योर में नून लीग के, इस तरह की पॉलिसी है कि हम 25 साल बाद कहाँ खड़े होंगे? मतलब हम इंडियन मॉडल को भी कॉपी करने की कोशिश कर सकते हैं ना, जो उन्होंने 90s में किया था और फिर इकोनॉमी को उन्होंने रिवाइव किया। हम पाकिस्तान के लिए ऐसे क्यों नहीं सोच रहे? हम बड़ी शॉर्ट टर्म पॉलिसी पे क्यों चलते हैं? नहीं, अभी आपका जिस तरह कह रही है ना, अभी हमने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में 10 साल का प्रोग्राम दिया कि 10 पिछली बार भी अधूरा रह गया था वो, जब अधूरा रह गया, तो इस साल जो है हमारे प्लानिंग मिनिस्टर ने एहसन इकबाल साहब की सरबराही में एक बहुत ज़बरदस्त प्लान दी है, जिसमें हम एक्सपोर्ट को डबल करना चाहते हैं थोड़े अरसे में, 10 सालों में एक्सपोर्ट को डबल करना चाहते हैं। और इसी तरह हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, और हम ये चाह रहे हैं कि हमारी इकानमी कितना कैसे ग्रो करे, वो सारी पूरा प्लान दी है। हम इसको $1 ट्रिलियन इकानमी बनाना चाहते हैं, जो कि इस वक्त $400 बिलियन की इकानमी है। तो ये जल्द से जल्द, और हम पाकिस्तान को बड़ी तेज़ रफ्तार ग्रोथ देना चाहते हैं। इसमें प्राइवेटाइजेशन का एलिमेंट भी ज़ेर गौर है गवर्नमेंट जी, के? प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल है, वो भी। उस पर रिजर्वेशन कैसे सर पीपल्स पार्टी की दूर करेंगे ना? PIA उसमें सर फहरिस्त है, वो तो मानेंगे ही नहीं प्राइवेटाइजेशन के लिए। आपने एक पहला सवाल किया था ना कि वो वाकई हमारी जो है ना एलाई पार्टी है। अब देखिए, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें हमें मेजॉरिटी चाहिए, उनके बगैर तो मेजॉरिटी नहीं है, हमें उनको भी कन्विंस करना है। और जो वो जायज़ बात करेंगे, देखिए इस बजट में भी अगर उनका कोई पॉइंट है तो हम उनसे डिस्कस करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, मिलजुल के चलना है हमने, क्योंकि ये तो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, जो एक कोई सिंगल पार्टी की तो मेजॉरिटी नहीं है ना, तो इसलिए उनको हमने साथ रखना है। तो वो भी एक मुल्क को की बेहतरी के लिए बात करते हैं, वो भी चाहते हैं, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वो मिलजुल के ना हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। और आप देखेंगे कि बजट जो है उनकी रजामंदी से हम कंसेंसस से पास करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, सर आपके वक्त के मौजूद थे। वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, एक्सपेक्टेशंस अपनी जगह, लेकिन अब देखना होगा कि रियलिटी बेस्ड जो नंबर्स हैं उनको सामने रखते हुए गवर्नमेंट किस तरीके से बजट में जो भी मसाइल दरपेश हैं अपने एलाइज के साथ भी और अपोजिशन के साथ भी उनको सॉर्ट आउट करती है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो कि अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, इसके क्या असरात हो सकते हैं खासतौर पर पाकिस्तान के पैराई में, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हम बात कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बहुत सी तब्दीलियाँ यकीनन खित्ते के ऊपर तो असरअंदाज होंगी, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो हमारे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब अनकरीब अमेरिका का दौरा करने वाले हैं और इससे ऑब्वियसली पाकिस्तान के हवाले से जो एक बयानिया है उसको तब्दील करने में पाकिस्तान को भरपूर मदद हासिल हो सकती है। इस दौरे के अगराज़ व मकासद क्या हैं ये तो अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका है, लेकिन इस दौरे को अहम तरीन करार दिया जा रहा है और उसकी बुनियादी वजह यह भी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया जंग की कैफियत थी उसके बाद पाकिस्तान एक नई ताकत बनकर इस रीजन में उभरा है। पाकिस्तान ने ऑब्वियसली जो रेट थी भारत की बज़ाहिर सो कॉल्ड उसको चैलेंज किया, उसको ख़त्म किया और भारत को बड़ा बैकफुट की पोजीशन पर लेके चला गया। और फिर जो कुछ बुलंदोबांग दावे भारत की तरफ से दिफाई लिहाज से किए जाते थे, ना सिर्फ ये कि उनको सबोताज किया बल्कि ये साबित किया कि चाहे अददी लिहाज से सरमाए के लिहाज से भारत एक बड़ा मुल्क ज़रूर है, लेकिन अगर अफरादी क़ुव्वत से हलक देखा जाए तो सही पैमाने में और सही स्ट्रेटेजिकली जो चालें चलने में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। फिर ये कि दिफाई लिहाज से बहुत से जो सवालात हैं वो अब भारत के जो सिस्टम है डिफेंस सिस्टम उसके ऊपर उठते हैं। लेकिन अगर हमारा जो अभी अनकरीब देखा जाए दौरा है आर्मी चीफ का, उसमें सिर्फ इसके अलावा ये भी बातें शायद की जानी है कि पाकिस्तान के दहशतगर्दी के हवाले से जो कुछ कारनामे हैं, जो एफर्ट्स हैं, उनको तस्लीम करना भी वेस्ट के लिए बड़ा ज़रूरी है।
اور اس دورے کو اس لیے بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اس دورے سے پہلے ہی امریکہ سے کچھ بڑے بیانات آئے ہیں۔ ایک طرف امریکی حکومت یہ رائے رکھتی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اپنے اس ٹینیور میں مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یقیناً کشمیر کوز کو بھی ایک نئی جان ملی ہے۔ انہی تمام چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہیں گے کہ آیا کس حد تک پاکستان اس دورے سے اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نہ صرف یہ سفیر ہیں بلکہ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں۔ منیر اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ منیر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ منیر صاحب فرمائیے گا سر کہ آپ کے خیال میں فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر صاحب امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ایک ایسی سچویشن میں جب ابھی ریسنٹلی امریکہ کی طرف سے بلکہ جو سینٹ کام کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے پاکستان کو ایک اہم شراکت دار کہا گیا ہے سر ٹیررزم کے حوالے سے۔ مختلف قسم کی وائبز ہیں جو امریکہ سے پاکستان کے حوالے سے آ رہی ہیں، ورنہ پہلے تو بڑا پریشر تھا پاکستان کے اوپر اپنی پالیسیز کی وجہ سے اور ایک مسکنسیپشنز جو موجود تھے پاکستان کے خلاف۔ جی میرے خیال یہ ہماری ڈپلومیسی کی ایک سکسیس ہے کہ جو پچھلی پرسپشنز تھیں وہ درست ہو گئی ہیں، اور امریکہ میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک اہم ریجنل طاقت ہے، اور ہماری کوآپریشن کاؤنٹر ٹیررزم پہ امریکہ کے ساتھ تو بہت پرانی تعلقات ہیں اس سفیر میں۔ تو جو ابھی مانا گیا ہے سینٹ کام کی جو کمانڈر نے کہا ہے وہ حقیقت ہے کہ ہم نے بہت ایفیکٹو کوآپریشن کی ہے امریکہ کے ساتھ۔ دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم پہ بہت ایفیکٹو کوآپریشن کی ہے۔ پر جہاں تک کہ فیلڈ مارشل صاحب کا جو دورہ ہے، میری نظر میں تو اس میں جو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ اس کے اوپر، اور جو ہندوستان پاکستان کی جو ابھی جنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں فالو اپ ایکشنز کیا لینی ہیں، کیونکہ امریکہ نے آفر کیا ہے میڈییشن کا، تو کس طرح سے ہم نے کوآرڈینیٹ کرنا ہے۔ اور تیسرا موضوع جو ہمارا دو طرفہ بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، اکنامک کوآپریشن ہم چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ۔ تو یہ سب مسئلے میرے خیال میں یہ فیلڈ مارشل صاحب کی جو دورہ ہے اس میں یہ مسئلوں پہ مذاکرات ضرور ہوں گی۔ اچھا منیر صاحب یہ فرمائے گا سر کہ یہ جو پاکستان اور انڈیا کا ایک کانفلکٹ رہا اور اس میں جو کچھ ہم بھی جس فیز سے گزرے اور بھارت بھی گزرا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بات کی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرانے کے لیے وہ ثالث کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اس ٹینیور میں وہ چاہیں گے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کروائیں۔ آپ کے خیال میں سر پاکستان کے جو ریجن میں ایک نئی فورس کے طور پر دوبارہ ابھرا ہے، جو یہ ایک ایزمپشن پہلے پاکستان کے بارے میں تھی کہ شاید بھارت ہی اس پورے ریجن کے اوپر جو ہے وہ سب سے زیادہ حاوی ہے، وہ ختم کرنے میں پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا ہے، تو اب یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو کشمیر کوز ہے اور جو اس قسم کے دیگر اسٹریٹجک ایشوز ہیں جو بھارت کی انٹرفیرنس ہے بلوچستان میں، ان تمام چیزوں کو کیا عاصم منیر صاحب اجاگر کر سکتے ہیں؟ جی ضرور، پاکستان اپنا نیریٹو تو پیش ضرور کرے گا، اور ہم کر رہے ہیں ہر طرف۔ اقوام متحدہ میں بائیلیٹرلی جو دورہ ہوا تھا بلاول بھٹو صاحب کا، وہاں سب پاکستان کا جو نیریٹو ہے، جو حقیقت ہے وہ ہم نے بتائی ہے، اور یہ بہت ویلکم ڈیولپمنٹ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے اور وہ خود میڈییٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس میں سب میں بڑا آبسٹیکل تو ہندوستان سے ہے کہ وہ نہیں مانتے ہیں، وہ تو یہاں تک بھی نہیں مانتے ہیں کہ امریکہ نے یا ٹرمپ صاحب نے جنگ بندی میں رول پلے کیا، وہ مذاکرات کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو اس وقت ہماری کوشش یہی ہوگی کہ دنیا کو منوایا جائے، جس میں امریکہ سب میں اہم ملک ہے، دنیا کو منوایا جائے کہ ہندوستان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ یہ مسئلے ہیں ہمارے، اور کشمیر سب میں اہم مسئلہ ہے، کہ یہ مسئلوں پہ مذاکرات ہوں اور کوئی پیسفل سلوشن ڈھونڈا جائے۔
اچھا سر فرمائیے گا کہ اب ایک تو چلیں پاکستان کا یہ پرسپیکٹیو ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے خیال میں یہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ابھی شروع ہوئی ہے اس میں پاکستان کو کہاں سٹینڈ کرنا چاہیے؟ اب امریکہ سے بھی ایسے بیانات آ رہے ہیں کہ جیسے وہ بھی اسرائیل کی سپورٹ میں ہی، اوبویسلی ایران کی سپورٹ میں نہیں ہوں گے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے تقریباً 60 دن دیے تھے، اس میں کوئی اگریمنٹ میوچولی نہیں ہو سکا، تو اس کے بعد اسرائیل نے ایونچولی اسٹرائک کر دی۔ آپ کے خیال میں پاکستان کا اس پہ کیا رد عمل ہونا چاہیے، اور جو ہم نے دیا ہے ابھی تک وہ درست ہے؟ جی بالکل، ہماری پوزیشن تو صحیح ہے، اور ہماری پوزیشن الائن کرتی ہے یونائٹڈ نیشنز چارٹر اور انٹرنیشنل لاء کے تحت۔ تو اسرائیل نے بالکل خلاف ورزی کی ہے انٹرنیشنل لاء کی، یونیلیٹرل ایگریشن کیا ہے ایران کے خلاف، جس طرح سے ہندوستان نے ہمارے خلاف ایگریشن کیا تھا اسی طرح سے۔ تو ہم نے تو ایک پرنسپل پوزیشن ہم ہر وقت لیتے ہیں، اور ہم نے یہی پوزیشن لی ہے کہ اسرائیل کی جو ایگریشن تھی وہ بالکل کنٹروینشن آف انٹرنیشنل لاء ہے، اور ایران کو حق ہے اس کا رسپانس دینے کے لیے۔ پر اس کے ساتھ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یہ جنگ جتنی جلدی میں جلدی یہ رک جائے، اور کیونکہ یہ اگر یہ جنگ پھیل جاتی ہے پورے خلیج میں، اگر پھیل جاتی ہے تو اس کے امکان سب کے لیے بہت برے ہوں گے، سمیت پاکستان کے۔ تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اسلامی دنیا کے ساتھ جو بڑی طاقتیں ان کے ساتھ مل کر ہم جلدی میں جلدی اس جنگ کو رکوائیں۔ سر لیکن آپ کے خیال میں یہ جنگ رکوانے کے لیے آلریڈی کچھ ممالک کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے قطر ہے، عمان ہے، یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، لیکن اب ایران کی طرف سے اس پہ یہ ایک سٹانس آیا ہے کہ جب تک جنگ چل رہی ہے اس میں مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں پہلے سیز فائر کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں کیا کوئی ویسٹ کے ممالک بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو اسلامی ممالک ہیں جو کہ یہ سارا انیشیٹو لے رہے ہیں؟ جی میرے خیال میں اب پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ جنگ بند ہو جائے۔ جو ایرانی پوزیشن ہے کہ وہ نہیں روکیں گے اور وہ اپنی سیلف ڈیفenس میں رسپانس کریں گے، وہ تو سمجھ آتی ہے بات، پر پوری دنیا کو دباؤ اسرائیل پہ ڈالنا ہوگا، کیونکہ یہ جنگ انہوں نے شروع کی ہے اور وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے اسرائیل کے اوپر اگر انٹرنیشنل پریشر ہو، اسپیشلی امریکہ کا اگر پریشر ہو کہ یہ جنگ کو روکا جائے، اور جو مذاکرات جو چل رہی تھی امریکہ اور ایران کے درمیان وہ واپس شروع ہوں، اور اس میں کوئی حل ڈھونڈا جائے، جس طرح سے یہ نیوکلیئر ایشو کے اوپر بھی کوئی فیصلہ ہو اور خطے میں امن واپس لے آیا جائے۔ آخری سوال سر، یہ فرمائے گا کہ ابھی ریسنٹلی امریکہ کا دورہ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے وفد نے، اور ان کا بنیادی طور پر تو ایجنڈا یہی تھا کہ جو پاکستان کا ایک اپنا سٹانس ہے وہ پیش کیا جائے دنیا کے سامنے، اسپیشلی ویسٹ کے سامنے۔ آپ کو لگتا ہے امریکہ میں کوئی سوچ میں تبدیلی آئی ہے اس وفد کے دورے کے بعد؟ جی میرے خیال میں امریکہ میں اس سے پہلے بھی جو ہندوستان پاکستان کی یہ جو چھوٹی جنگ ہوئی ہے اس میں یہاں بھی کچھ سمجھ آ گئی کہ یہ اگریشن جو تھا وہ ہندوستان کی طرف سے تھا، اور پاکستان کا جو موضوع تھا، جو ہمارا رخ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ ہم نے جب ہندوستان نے ہمارے خلاف ایلیگیشنز ٹیررزم کی لگائی، ہم نے کہا کہ امپارشل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، بہت درست ایک پروپوزل تھا۔ اس کو انہوں نے اگنور کر کے یونیلیٹرلی ہمارے اوپر حملہ کیا، جس کا ہم نے منہ توڑ جواب دیا۔ اور اس کے بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ کس طرح کا نقصان ہو رہا ان کا، پاکستان نے جو حملے کیے تھے، اس کے بعد میں وہ مان گئے کہ جی سیز فائر ہونا چاہیے۔ تو یہاں میرے خیال میں پوری دنیا میں اور امریکہ میں بھی یہ سمجھ آ گئی بات کہ جی پاکستان کی پوزیشن ایک ریسپانسبل پر اسٹرانگ پوزیشن تھی۔ ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہم نے
सीज फायर माना, तो यहाँ सोच ये बदल गई है मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क नहीं था, ना ये कोई शैतानी करता है। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, और उसी के तहत हमने अपनी पोजीशंस ली, हमारी रिटेलिएशन हुई, हमने सीज फायर माना, और हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और जो मसले हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के वो पीसफुली हल हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मुनीर अकरम साहब मौजूद थे, जो कि साबिक सफ़ीर भी हैं, और यकीनन पाकिस्तान का जो एक अपना बयानिया है उसको लेकर चलने में, और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जबकि रिसेंटली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में एक वफ़द है जो कि अमेरिका से दौरा कर आया है। आर्मी चीफ का ये दौरा यकीनन एक अहम किरदार अदा कर सकता है। अब देखना होगा कि आया किस हद तक भारत का परसेप्शन ख़त्म करने में ताकत के लिहाज से, दिफा के लिहाज से और दहशत गर्दी के लिहाज से जो असल चेहरा है वो दिखाने में ये दौरा कारगर साबित होता है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।